الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ فرانس کا صدر لوئیس کچھ وقت تک مصر کے المنصورہ نامی جیل میں قیدی بنا رہا۔ چند عرصہ بعد جب پیسوں کے بدلے رہائی ملی تو جیل ہی سے ایک نئی سوچ کے ساتھ کامیابی کا ایک نیا راستہ ڈھونڈ کر باہر نکل آئے۔ وہ یوں کہ ہم کبھی بھی زیادہ عرصے تک عسکری اور مسلح جنگ کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی حکومت اور سلطنت قائم نہیں کر سکتے۔ مسلمان ایک جنگجو، بہادر اور جہادی قوم ہے۔ یہ جب بھی متفق ہو ہم سے عسکری جنگ جیت سکتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ فکری اور نظریاتی جنگ کا آغاز کرنا ہوگا۔ لوئیس آزاد ہو کر جب فرانس کے دارالحکومت پہنچا تو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے میری قوم، اگر واقعی تم مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ صرف عسکری اور مسلح جنگ کافی نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم مسلمانوں سے جنگیں ہار چکی ہیں، بلکہ آج ہی سے تم نے مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہی تمہاری کامیابی کے راز ہے۔ لوئیس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اذہان پہ محنت کیجیے، ان کو اپنی فکر و نظر دو تاکہ وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی تمہارا ذہنی غلام بنے۔ اسلامی لباس و کلچر کے بجائے یورپین ڈریس اور لباس کو اپنے لیے دل و جان سے پسند کرتا ہوں، اور آخر میں سب سے بڑھ کر ان کو یہ نقصان پہنچانا ہے کہ مسلمان بننے کے باوجود وہ مغربی جمہوری طرز حکومت کا دل دادا ہو، کیونکہ مسلمان جب ہمارے طرز حکومت کا انتخاب کرنے لگیں گے تو سمجھے کہ یہی سے ان کی زوال اور ہماری کامیابی شروع ہو ہی گئی، اور یہ سب کچھ فکری جھگڑے ہی سے ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے۔ اب فیصلہ آپ ہی کیجئے، کیا کفار مسلمانوں کے خلاف اس فکری جھگڑے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام؟ کیا ہمارا نوجوان نسل یورپی تمدن، لباس اور کلچر اپنانے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ نوجوان نسل اسلامی تاریخ سے اپنے آپ کو روشناس کرائے، غازیان اسلام اور مدافعین اسلام کو جان لے۔ بدقسمتی سے ہمارے مستقبل کا یہ سرمایہ کرکٹ جیسے لاحاصل کھیل میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ فکری جھگڑے کی تاثیر دیکھیے، آج کے نوجوان ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام نہیں بلکہ جمہوریت چاہتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج تو بعض علماء بھی جمہوریت کے دلدادے نظر آنے لگے ہیں، بلکہ بعض تو جمہوریت کو آئین اسلام ثابت کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان نازک حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہر بااحساس اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ آج مغرب مسلمانوں کے خلاف فکری جھگڑے میں کامیاب ہو کے منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے۔ بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر کے ساتھ تدبیر کو بھی عمل میں لے آنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے آج ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شروع کی ہوئی فکری و نظریاتی جنگ کی الغار اور نقصانات سے خود بھی بچے اور اپنے متعلقین کو بھی بچے، بلکہ میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ کیجیے تاکہ آپ ہی کے ذریعے سے نوجوان نسل کو اسلامی فکر نصیب ہو اور ذہنی و فکری غلامی سے بچے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔